کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتی ہے. عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی. ایک اور حدیث سے آ جائی یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ٹکڑے ٹکڑے کر. تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے. اور ولا یقذفن فی قلوبکم الوہن، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ. بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی. تو وہ کہنے کے بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں. کہا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جلے. مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی. عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز. عبد الملک ان کے سگے چچا تھے. عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا. اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا. تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا. اور ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے. اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے. الدنیا ثلاثت ایام
میرا نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو۔ کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، 16 اہل بیت باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت، انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، چڑھ گئے نیزوں پر، اور یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں، اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے، ہمارے KPK کے علاقے میں نمازی ہیں، بہت بڑی تباہی بن جائے، 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے، 2 آدمی۔ امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا، اہل ایمان میں سے۔ زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے۔ تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا۔ قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ، اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ اپنے آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا، اپنی زبان کا بول میٹھا کر۔ سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو، میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول۔ اور ایک یہ بعد میں کہوں گا تو اپنی زبان کے بول میٹھے کر۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی۔ اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، میٹھے بول میں جادو ہے۔ یہ ہے ان من البیان لسحرا، میرے نبی کا فرمانا میٹھا بول جادو ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا، پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق اچھے۔ اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کی شکل سیاست کی ہوگی لیکن آپ کو اجر ملے گا۔ ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو یہ اس کی دنیا داری بن جائے گی۔ آپ سیاسی میدان میں ہیں، آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے، ہم غلامی سے نکلیں، ہماری زنجیریں ٹوٹیں، ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے، نام سنا ہوا ہے، دیکھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنی قوم کو آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے، اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں، اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ سارے PTI والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خان صاحب کو بھی لے جاؤ۔ تو پانی دینا پانی۔ تو آپ دعا کرتے ہیں، میرے نبی کا فرمان لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی۔ تو دعا ہے بھیک مانگنا، ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگ، اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ
شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے سائیں کو پیسے دی لوڑ آئی دے ہوا تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ کسی نے دسیا جائے نہیں جی میرا پردہ رکھا جائے کسی نے پتہ نہ لگ گیا. تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے, اللہ سے مانگنا فخر ہے. میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی, 5 گھنٹے دعا میں 5 گھنٹے. تو ہم اللہ سے مانگیں, اس کو دکھڑا سنائیں. اور دعا ہے اللہ سے باتیں کرنا, اللہ کو اپنا غم سنانا, اپنا دکھڑا سنانا, پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں. معزز سامعین, میرے اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس وقت کتنی دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, چونکہ یہ سارا سسٹم باہر ملک میں بھی جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے. تو چند بنیادی باتیں میں عرض کروں گا. عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لیے تشریف لائیں. میری زندگی 50 سال تبلیغ میں گزری ہے. ہم سیاست میں براہ راست انٹر نہیں ہیں. دعائیں ہماری ہوتی ہیں اپنے پسندیدہ کے لیے, لیکن یہ انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا. انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے دعا کر. تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے, جیسے ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہے, تو مجھے لگا کہ آج یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک گواہ ہے کہ شاید آج شب قدر ہو. چونکہ ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن 27 کی رات اور جمعہ کی رات, یہ 2 چیزیں بڑے پوزیٹیو سائن ہیں. پھر یہ ٹھنڈی ہوا, موسم, میرے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے, نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے. تو اللہ کرے یہ شب قدر ہی ہو, ہماری دعائیں قبول ہوں. اس رات میں جو مانگا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, فرشتوں سے زمین بھر جاتی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان کو جمع کیا ہے. قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے عظیم الشان. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا. پھر قدر کا مطلب قیمت ہے. تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. وہ زیادہ پھر ہر ایک کی اپنی ایفرٹ کے حساب سے ہوتی. پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا, تنگی. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے, ساری زمین سکڑ جاتی ہے, اتنے فرشتے اترتے ہیں. اور جبریل بھی خاص فی کبکبۃ من الملائکہ, بڑے مخصوص فرشتوں کے ساتھ جبریل بھی اترتے ہیں. پھر قدر کا مطلب مسافت بھی ہے. تو اس میں مسافت کا معنی بھی ہے کہ یہ رات کتنی مسافت کی ہے. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے پر اس رات کی مسافت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا 27 کے ساتھ, جمعے کی رات کے ساتھ. تو میرے عزیزو, اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا, وہ پتھر کے آگے سر نہیں. ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے اور کئی خدا بنا بیٹھے, کئی بھگوان بنا بیٹھے. مسلمان جاہل سے جاہل کو کہو پتھر نو سجدہ کرو, کہے گا میں کوئی کافر ہوں, کبھی نہیں کرے گا. مسلمانوں کو سب سے بڑا اللہ کی ذات میں دھوکہ لگا ہے رب ہونے میں, کہ پالنے والا کون ہے.
اس لیے اللہ کی کتنی صفات ہیں، صفت سے ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ لاہور میں اس کا بورڈ لگا ہوتا ہے، تو آگے ڈاکٹر طارق جمیل اور مولانا طارق جمیل، صفت سے ہم دونوں الگ ہو گئے، میری پہچان اور ہو گئی، ان کی پہچان اور ہو گئی۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں صفاتی، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کس نام سے کروایا؟ رب العالمین۔ تو مسلمان سب سے زیادہ اس میں دھوکہ کھائیں، ان کو ڈرپیں کہیں اور سے نظر آئیں گے، ان کو وینٹیلیٹر کہیں اور سے نظر آئیں گے، اللہ کے خزانوں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ میرا رب اتنی تسلیاں دیتا ہے، میرے بندے، ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد آئی، اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ میرے بندے، تیرا رزق میرے ذمے ہے، تیرا رزق میرے ذمے ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں قرار کس نے دیا؟ اس وقت کس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی؟ اس وقت کون تھا؟ اور تو اکیلا تو نہیں پل رہا تھا، تیرے ساتھ لاکھوں بچے پل رہے تھے، کروڑوں بچے پل رہے تھے، اور جانوروں مادہ کے پیٹ میں بھی بچے پل رہے تھے۔ کون تھا وہاں تیرے نظام؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق کس نے پہنچایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تجھے وہاں رزق پہنچاتا؟ پھر لما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا ماں کے پیٹ کا زمانہ ختم ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرج قال ریشۃ من جناحہ، دیکھنے میں ڈاکٹر کر رہی ہے، اور میرا رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کے آتا ہے، اور تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے۔ ارے میرے نافرمان بندے، جب تو ایسا تھا کہ نہ تو بتا سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ ہل سکے، نہ کروڑ بدل سکے، تو اگر تو لک عرقین رقیقین من ثدی امک ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے ماں کی گود میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے جو تجھے ٹھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعجینی ریف عیش اسوق الیک، تو میں 2 وقت کی روٹی خدمت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا، اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جاؤں گے، اگے بھی راج جاؤں۔ تو ایک اللہ مہربان، پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ دعا مانگ لی، اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی، میں نے چھپا لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، جس دن یوتا بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرتا، جہنم کو لایا جائے گا، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسع علی رکبتیہ، جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اسی شور میں ایک آواز غالب آئی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہیں۔
چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہوگا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہو۔ تو ایسے اللہ کو ماننے والے ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بھکاری، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دیا۔ آپ حیران ہوں گے، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میں سکھی کر، میری اولاد میں رزق دے۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر۔ اپنی اولاد کو ذبح کروایا، مانگ نہیں سکتے تھے۔ حسن حسین ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، پیر کے دن 12 ربیع الاول 7 جون، اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور سکون سے رخصت کر، پھر اپنے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی۔ تو وہ 6 ماہ بعد انتقال کر گئے۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور یہ ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ یہ سب پرسکون ہوا، ان کو رخصت کیا۔ پھر حسنین کو بلایا، جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ ٹپ ٹپ۔ حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے لیتے، حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے۔ حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ اور کمر سے پاؤں تک نبی کے مشابہ۔ اللہ کہتے اب فرماتے میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول ریحانہ طیہ، میری سبز ٹہنیاں۔ اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے گئے۔ لیکن جبریل، اس کے بعد جبریل آ گئے، جبریل آ کے کھڑے ہو۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کا ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جس دربار میں موت پوچھ کے جائے تو کیا دربار ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے؟ کہا جی نکال لو گے۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہم پوچھتے نہیں، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کے انتظار، اوپر تو تیاریاں ہیں، جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائی، سب تیاریاں ہیں کہ آج 2 جہان کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، طٰہٰ آ رہے ہیں، یاسین آ رہے ہیں، ابو القاسم آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، احمد آ رہے ہیں، ماہی آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس آ رہے ہیں، مزمل آ رہے ہیں، مدثر آ رہے ہیں۔ آج تو آسمانوں پہ ایک رقص کا سماں ہے۔ تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا، نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ میرے رب کی قسم، میرا نبی یہ اب اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری؟ ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی، کونوا قردۃ خاسئین، دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات، میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی بات سنانے آیا ہوں، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے، جس قوم میں سچائی ہوتی ہے، وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے، ذلیل کبھی نہیں ہوگی۔
اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے۔ اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں زیب پارس جہاں زیب سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینے کی ریاست کا تصور دیا تھا تو وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ تو ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بددیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا، زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم، پوزیشن تھی اس طرح، اور یہ پیر کا دن تھا۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ۔ بہت دعائیں دیں۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا۔ آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کے طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمائے کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟
تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئی، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کہا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے؟ کہا جی یا رسول میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ کہا اس سے لے لینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، کوئی پڑھا دے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے کے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری۔ آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی۔ تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے۔ نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی،
صاحب نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا، پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھی آواز